بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز میں روح موجود ہو اسے مشق وغیرہ کے لیے نشانہ نہ بناؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن من اتخذ شیئا فیہ الروح غرضا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص پہ لعنت کی ہے جو کسی ذی روح چیز کو نشانہ بناتا ہے صرف مشق کرنے کے لیے۔ دوستو، جہاں شریعت نے شکار کو حلال اور جائز قرار دیا ہے، وہیں پہ صرف نشانہ بازی کے لیے کسی جانور کو، کسی ذی روح چیز کو استعمال کرنا اور اس کو سامنے باندھ کر اس پر نشانہ بازی کرنا، یہ حرام قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہر ایسے شخص پہ جو ایسا کرتا ہے کہ صرف مشق کرنے کے لیے کسی ذی روح چیز کو باندھ کر اس پر نشانہ بازی کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، من قتل عصفورا فما فوقها بغیر حقها سألہ اللہ عن قتلہ، کہ وہ شخص جو کسی چڑیا یا اس سے کسی اوپر یعنی چھوٹے یا بڑے جانور کو کوئی آدمی قتل کر دیتا ہے تو قیامت والے دن اس کے قتل کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو ناحق قتل کیوں کیا۔ قیل یا رسول اللہ وما حقها، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے کہ کسی بھی پرندے یا جانور کو اگر قتل کیا جائے تو حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یذبحها فیأکلها ولا یقطع رأسها فیرمی بها۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق یہ ہے کہ اس کو ذبح کرے اور اس کو کھائے، اور ایسا نہ کرے کہ اس کا سر کاٹ دے اور اس کے بعد اس کو پھینک دے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی پرندے یا جانور کا حق بیان کیا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ رحم دلی کریں، اور اگر کسی نے ان کو شکار کرنا ہے تو پھر جو شریعت نے ضابطہ بتایا ہے اس کے مطابق ان کو شکار کیا جائے۔ اور اس کے اندر ہمیں شریعت کی خوبصورتی، جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جانوروں تک کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، پرندوں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ ان کو صرف مشق کرنے کے لیے نشانہ بنانا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ دین من حیث الدین، دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں پرندوں اور جانوروں تک کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔